یہ ڈبل شاہ کیوں کامیاب ہوا تھا؟ شورٹی. لوگوں کو پتا تھا ڈبل ہوتے ہیں. پوچھا ڈبل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. میں نے کروایا ڈبل ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. چلو لاؤ. لوگ ٹریکٹر بیچے, کار بیچے, زمینیں بیچ. کیوں؟ انسان وہاں انویسٹ کرتا ہے اور خوب انویسٹ کرتا ہے جہاں پہ اسے یقین ہو کہ مجھے ملے گا, مجھے اس کا بدلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیا جائے تو کم از کم کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے. ڈبل شاہ ڈبل کر کے دینا سی نا تو دنیا ٹوٹ گئی ہو جاتی نا, تو اللہ 10 گنا کم از کم دیتا ہے. یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے دینے کو کتنا دل کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے جب خرچ کیا, اس کا علماء نے جب اندازہ لگایا تو وہ تقریباً 7 کروڑ روپیہ ہوتا. ایک مجلس میں انہوں نے کتنا خرچ کیا؟ 7 کروڑ روپیہ. سوچیں ذرا, ہمارا اربپتی بندہ اتنی ضرورت کرے گا؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ شیورٹی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیں گے وہ ملے گا, اس سے کئی گنا ملے گا. یہ شیورٹی نہیں ہے. یہ شیورٹی ہمارا ایمان دے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا ایمان کس درجے کا, یہ پھر اس سے بھی پتہ چل جائے گا. جب جیل میں ہار جاتا ہے اور باہر کیا آتا ہے. دیکھیں اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کیا جائے, زیادہ کیا جائے, اللہ قبول کرتا ہے. لیکن بات ہو رہی ہے شیورٹی کی. کہ ایک واقعہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں پیش آیا ہے. پیر صاحب کے بعد بندہ آیا, اس نے مریدوں میں سے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا, پیر صاحب تک پہنچا اور خود چلا گیا. مرید لے کے پیر صاحب کے پاس لوٹ, 1 لاکھ روپیہ بندہ دے گیا. اچھا 1 لاکھ روپیہ دے گا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ رقم اتنی حقیر ہے کہ میں شرمندگی ہو رہی ہے کہ پیر صاحب کے آگے میں حاضر ہوں. کوئی بڑی چیز لے کے آؤں گا تو حاضر ہوں. ٹھیک ہے. حکم ہوا کہ آئندہ آئے تو میرے سامنے پیش کرنا. سب مرید نوٹ کرنا. وہ پھر آیا کچھ دنوں بعد, 1 لاکھ 2 لاکھ دیا اور جانے لگا. تو انہوں نے کہا پیر صاحب کا حکم ہے میرے دینا. ٹھیک ہے. پیر صاحب کے سامنے آیا, جی آپ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. تو کہتا جی شرمندگی بہت ہے, بڑی چھوٹی رقم آپ کے سامنے ہے, تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں کوئی بڑا نذرانہ پیش کروں. اچھا, بڑے خوش ہوئے. ایک دن آیا, کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو نا, میرے باہر انگلینڈ میں بزنس ہے, تو میں چاہتا ہوں وہاں پہ آپ کو کوئی ہفتہ وزٹ کرواؤں, اپنا خدمت کرواؤں. پیر صاحب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے ویزا لگوایا UK وزٹ. وہاں پہ 10 دن 15 دن جتنا بھی ان کے مقدر میں تھا, ہوٹلوں میں کھانا کھایا, فیکٹریوں کی سیر کی اور پراڈو شراڈو گھمائی وہاں. تو واپس آئے. پھر آیا, آ کے اس نے پیر صاحب کو 1 پراڈو 0 میٹر کی. اب اگلی بات, ایک دن آیا, کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نا ایک فیکٹری لگانی ہے اور وہاں اپنے سارے پیر بھائیوں کو ہی وہاں پہ لگائیں جاب دوں. تو آپ ایسا کریں, 100 بندہ اپنے پیر بھائیوں, میرے پیر بھائیوں میں سے سلیکٹ کر لیں. آپ سلیکشن کریں گے, ٹریننگ سب کچھ ہم دیں گے. اور ٹھیک ہے, تو کتنے 10 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے سب, تاکہ میں ویزے کا پروسیس شروع کروں. پیر صاحب کو یہ بھی اس نے کہا کہ اگر آپ دربار کی زمینیں جو ہیں وہ انویسٹ کریں تو جو بھی بزنس میں وہاں کروں گا اس کا 40% میرا اور 60% آپ کا. ڈیل شور. تو ہو گیا کہ انہوں نے دربار کی ساری زمینیں بیچی جو ایکسٹرا تھیں. مریدوں نے 10 لاکھ روپیہ اور لائن لاکھ کی ادھر. تو اس بندے نے کہا کہ پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا پراڈو پہ, اور ایئرپورٹ پہ پیر صاحب اسے چھوڑنے آئے. وہ سارے پیسے لے کے کہتے ہیں میں آپ ویزے کا پروسیس شروع کرتا ہوں جا کے, تو آپ بھی تیاری رکھیں اور باقی مریدوں کو بھی تیار. پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ پھر بڑی خوشی سے ملے اور ڈیٹ طے ہوئی, 20 دن تک ویزے آ جائیں گے, تو آپ نے سب کو ٹائم دے دیں. اور اینڈ یہ ہوا, پیر صاحب وہاں سے پراڈو پہ پلٹے تو آگے پولیس والے کھڑے تھے. بہت سارا کیا پراڈو تو نہیں, جیسے مہینہ کے ضابطے کرنے ہیں. کیوں نہیں, یہ تو میرے مرید نے گفٹ کی ہے. ویسے نہیں گفٹ کی تھی, یہ تو رینٹ پہ لئی ہے. اچھا, پیر صاحب کا آپ کو ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہیں پہ وہ گرے, ہارٹ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا تھا بلا شیورٹی. لوگوں نے شیورٹی کہ مجھے شیورٹی دیں, پیسے دیتے. تو اللہ سے بڑھ کے کوئی شیورٹی دینے والا ہے؟ اللہ کی راہ میں ایسے دنیا بہا سکتی ہے پیسہ؟ ہاں بہا سکتی ہے. ایمان شرط, پھر بندہ بہا سکتا ہے. ایمان شرط, پھر بندہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی قربان, جان صاحب اکرم جان بھی دینا جو ہے نا, انہیں شور تھا کہ اس کا بدلہ مجھے دینا ہے. وہ مال تو بڑی حقیقی چیز ہے, وہ تو جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے کہ اللہ نے یہ موقع دے. بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر